ماہ محرم کی بدعات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان میں سے چند بدعات کا آپ کے سامنے میں تذکرہ کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ ماہ محرم کے اندر جو مسنون عمل ثابت ہے وہ صرف روزہ ہے۔ روزے کے علاوہ کوئی بھی عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے جو مسنون ہو۔ ماہ محرم میں جو بدعات کی جاتی ہے ان میں ایک ایسی بدعت جس میں ہر جگہ لوگ مصروف نظر آتے ہیں، اور وہ ہے پانی کی سبیل لگانا، شربت کی سبیل لگانا، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ ہم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، بہت فضیلت والا عمل ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت میں کہیں پر بھی اس طرح کا ذکر نہیں ملتا کہ محرم کے مہینے میں اور خاص طور پر 10 محرم کو یہ سبیلیں لگائی جائیں اور پانی اور شربت پلایا جائے۔ حالانکہ صحیح حدیث میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ لہٰذا روزے کے اپوزٹ عمل کیا جائے اور خوب اس میں اس کھانے پینے کو عام کیا جائے تو کتاب و سنت کی مخالفت ہے، یہ بدعت ہے۔ سنت یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ پھر 10 محرم کے حوالے سے ایک اور ہمارے ہاں ایک غلط فہمی، ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر، جس میں کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو اپنا دسترخوان کشادہ کرنا ہے، یعنی وسیع کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، طرح طرح کے کھانے کو اہتمام کرنا ہے۔ یہ بھی وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، ضعیف ترین روایت ہے۔ کسی بھی صحیح روایت میں 10 محرم کو دسترخوان کشادہ اور وسیع کرنے کی کوئی ہمیں روایت نہیں ملتی ہے، بلکہ صحیح روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین اس ایک روزے کی وجہ سے انسان کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ باقی دسترخوان وسیع کرنے کی روایت ضعیف ہے، کوئی بھی صحیح سند سے ایسی روایت ثابت نہیں ہے۔ نہ ہی اس ماہ مبارک میں سبیلیں لگانا یا دودھ کی سبیلیں یا شربت بنانا، یہ کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے یہ بات ثابت نہیں ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لباس، کالا لباس نظر آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی مہینہ سوگ کا نہیں ہوتا، کوئی دن بھی سوگ کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کالا رنگ سوگ کا رنگ ہے۔ شریعت نے کسی دن اور کسی مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس وقت تکالیف اور مصائب آئیں، اس کو عام الحزن کہا گیا، یعنی ایسا سال جو غم والا سال۔ لیکن اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی افسوس نہیں کیا، صحابہ نے کبھی اس سال کو آئندہ سوگ کے طور پر نہیں منایا، اس لیے کہ دن اور مہینہ اور سال یہ اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، کوئی بھی سوگ اور غم کا مہینہ اور ہفتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کالا لباس بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہنا ہے، لیکن یہ لباس سوگ کا لباس نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کالا لباس سوگ کا لباس بن چکا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، کتاب و سنت کی مخالفت ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پر ایک مسلک کے لوگ وہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، اور ایک غم کا اظہار کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، لہٰذا اپنے آپ کو پیٹتے ہیں ہاتھ سے یا چھریوں سے۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنا گریبان پھاڑے اور جو اپنے آپ کو مارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لا تعلقی کا اظہار فرما رہے ہیں، تو اس لیے یہ اپنے آپ کو مارنا پیٹنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت اور حکم کی مخالفت ہے، بلکہ اللہ تعلقی کا اظہار فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو پیٹے۔ اور اسی طرح نوحہ کرنا، ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی، اور اس بات پہ ان لا ننوحا، کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیعت لیتے وقت یہ باقاعدہ ان سے بیعت اس بات پر بھی لیا کرتے تھے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں بدعات سے بچیں۔ کیوں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں جہاں حرمت کا ذکر کیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ خاص طور پر فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، اور شرک اور بدعت سے بڑا کوئی ظلم اس کائنات میں نہیں ہے۔ لہذا بالخصوص کہا گیا کہ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا ہے، اور ہمارے یہاں خاص طور پر ان مہینوں میں بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ لہذا کتاب و سنت
کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس ماہ مبارک میں وہ مسنون اعمال کریں تاکہ اللہ کے یہاں درجات بلند ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس ماہ مبارک سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق اپنا عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔